سورہ نساء کی آیت نمبر 155 سے 162 تک آج کے درس میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جس میں اللہ رب العزت نے اہل کتاب کی کچھ بری عادتوں کا ذکر کیا کہ ان کے اندر کون کون سی خصلتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، اور ان کے کس طرح کے عقائد تھے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر رد کیا، ان کے عقائد باطلہ کا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پھر ہم نے ان پر لعنت کی، ان کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے، وعدہ خلافی کرنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اللہ کی آیات کا انکار کرنے کی وجہ سے لعنت کی، انبیاء کو ناحق قتل کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اور ان کے اس بات کے کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، حالانکہ بات یہ نہیں بلکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ لہذا اب ان میں سے چند ہی ایسے لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی، اور مریم علیہ السلام پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے ان پر لعنت کی، اور ان کے اس قول کے سبب کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اللہ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی ان کو پھانسی دی، بلکہ ان کے لیے کسی دوسرے آدمی کو عیسیٰ کی شبیہ دے دی گئی، انہوں نے اس شبیہ کو جو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی اس کو جو ہے وہ پھانسی دی۔ بے شک جو لوگ اب بھی ان کے قتل کے سلسلے میں اختلاف کرتے ہیں، وہ شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس سلسلہ میں مطلقاً کوئی علم نہیں، محض وہم و گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یقینی علم تو اللہ تعالیٰ کو ہے، اور وہی بتا رہا ہے کہ اصل عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ کیا ہے۔ یقیناً ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بلکہ ان کو تو اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور یہ کام اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ غالب ہے، ہر کام کر سکتا ہے، اور وہ حکیم ہے۔ ان کا زندہ اٹھانا اللہ تعالیٰ کی مصلحت و حکمت پر مبنی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اس وقت ہر اہل کتاب عیسیٰ پر عیسیٰ کی موت سے پہلے ضرور ایمان لے آئے گا، اور پھر وہ قیامت کے دن ان کے ایمان کی یہ لوگ شہادت دیں گے۔ اور ہم نے ان پر اس بات کی وجہ سے بھی لعنت کی کہ ان کے ظلم کے سبب، جس ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ پاکیزہ چیزیں جو ان کے لیے حلال تھیں وہ بھی حرام کر دیں، اور ان پر اس وجہ سے بھی لعنت کی کہ وہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے لوگوں کو روکنے کی وجہ بنتے تھے، اور ان کے اوپر اس وجہ سے بھی لعنت کی کہ وہ سود لیتے تھے، ان کی سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور اس سبب سے بھی ان پر لعنت کی کہ وہ لوگوں کا مال بھی ناجائز طور پر کھا جایا کرتے تھے۔ ہم نے ان پر اس بات کی وجہ سے بھی لعنت کی کہ ان پر غضب کیا، اور ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا اور آخر وقت تک توبہ نہیں کی، ہم نے ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اہل کتاب ایمان نہیں لاتے تو نہ لائیں، جو لوگ ان میں سے علم میں رسوخ رکھتے ہیں،
اور جو مومن ہیں وہ تو اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں، اور جو آپ پر نازل ہوئی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نازل ہوئی، اور ایسے لوگ جو نماز ادا کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں، ان لوگوں کو ہم اجر عظیم جو ہے وہ اس سے نوازیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر اہل کتاب کی ان کے بعض جرائم، ان کی عہد شکنی، اس کا حال بیان کیا، اور ان عہد شکنی اور بد کرداری کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کا بھی ذکر کیا، اور فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر ان کے جرائم کی ایک پوری فہرست بتائی ہے، جن جرائم کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں گے، اور وہ جرائم ان کی فہرست یہ ہے۔ سب سے پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جرم یہ بیان کیا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، ان کا سب سے پہلا جرم یہ ہے کہ یہ لوگ جو اہل کتاب تھے، جن کے لیے اللہ نے دردناک عذاب تیار کیا ہے، یہ لوگ وعدہ خلاف تھے، وعدہ خلافیاں کرتے تھے، عہد شکنی کرتے تھے۔ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء کے قصص قرآن مجید کے اندر بیان کیے، ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی ارشاد فرمایا کہ میں نے ان قرآن کے اندر ان انبیاء کے قصص، ان کے قصے بیان اس لیے میں نے کیے ہیں، اس لیے میں نے قصوں کو قرآن کا حصہ بنایا ہے تاکہ اس سے عبرت حاصل کی جائے، تاکہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پچھلے انبیاء کے قصے کو پڑھ کر ان کے قصوں سے عبرت پکڑیں اور ان چیزوں سے باز رہیں کہ جن کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب نازل ہوا، یا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جرائم کی وجہ سے عذاب کے اندر مبتلا کیا، اور ان کے لیے دردناک آخرت کے اندر بھی عذاب ہے۔ ان چیزوں کا ذکر اس لیے کیا تاکہ عبرۃ لأولی الالباب، عقل والے اس سے نصیحت حاصل کر لیں۔ اور سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی جو ذکر کی وہ ان کا وعدہ توڑنا، وعدے خلافیاں کرنا ہے۔ دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، دوسرا ان کا جرم جو ہے وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا وہ انکار کر دیا کرتے تھے، سرے سے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو نہیں مانتے تھے۔ تیسرا جرم ان کا یہ تھا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، تیسرا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ انبیاء علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیا کرتے تھے معاذ اللہ۔ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور چوتھا ان کا جرم یہ تھا کہ وہ بڑی دلیری کے ساتھ یہ کہہ دیتے تھے کہ ہمارے جو دل ہیں وہ غلاف کے اندر بند ہیں، اس لیے ہم پر قرآن مجید کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ حقیقت کے اندر ان کے دل غلاف میں نہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کرنے کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اب یہی وجہ ہے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے مگر بہت تھوڑے لوگ۔ ایمان نہ لانے کی وجہ غلاف نہیں ہے، بلکہ وہ مہر ہے اور وہ چیز ہے کہ جو ان کی بدعمالی اور بدعہدی کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگائی ہے۔ الغرض، فخر کے ساتھ، تکبر کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا کہ ہمارے دل محفوظ ہیں، یہ بھی ایک جرم ہے جس کی وجہ سے انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا کرے گا۔ یعنی اپنے آپ کو تکبر کے ساتھ یہ کہنا کہ میں جہاں پہ ہوں ٹھیک ہوں، میں محفوظ ہوں، میرے اوپر اب کوئی چیز اثر نہیں کرنے والی، اب اللہ کا قرآن اور انبیاء نبی علیہ السلام کے احادیث پڑھ کر سنائی جائیں، اور یہ کہنا کہ اب میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہونے والا، اب میں جو ہے وہ محفوظ ہو چکا ہوں، اور فخریہ یہ بات کرنا، یہی اہل کتاب کا جو ہے
جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کا موجب بنایا۔ پانچویں چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جرم بتایا کہ وَبِكُفْرِهِمْ، ان کا کفر کرنا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ ان کا کفر کرنا جو ہے یہ بھی ایک ان کا جرم تھا۔ چھٹا ان کا جرم یہ تھا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، کہ حضرت مریم علیہ السلام پر یہ لوگ تہمت لگایا کرتے تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو بغیر کسی مرد کے مس کیے اللہ تعالیٰ نے ان کو حاملہ بن کر کیا، اور پھر ان کے عمل سے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ تو شریر لوگوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ معاذ اللہ انہوں نے کسی مرد کے ساتھ بدکاری کی ہے، کسی مرد کے ساتھ بدفعلی کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کو بھی جرائم کے اندر شامل کیا اور فرمایا وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، مریم علیہ السلام پر عظیم قسم کا بہتان لگانا بھی ان کا جرم تھا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ساتواں ان کا جرم یہ تھا کہ ان کا جھوٹا دعویٰ کرنا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا ہے۔ یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کرنا یہ بھی ان کا جرم تھا۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی بتا دی، اور ہمارے عقیدے کا مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل وزٹ کریں، حافظ عبدالقیوم مسلم کے نام سے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ پارٹ 2 کا انتظار کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔